اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی ماہ رجب کی آخری ساعتیں ہمارے ساتھ ہیں اور امید ہے کہ اس ماہ مبارک کی تمام سعادتوں کو سمیٹنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہوگی. جہاں اس ماہ مبارک کے اعمال وہاں اہم شخصیات اور اہم واقعات کا تذکرہ بھی آپ نے سنا ہوگا، اور اب ہم ماہ شعبان میں عنقریب داخل ہوا چاہتے ہیں اور وہاں بھی ہمیں کئی شخصیات اور ان کی ولادتوں کا سامنا ہے، ان کی سیرت طیبہ کا تذکرہ ہے، اور انشاءاللہ ہم ماہ شعبان میں بھی اپنے ایمانوں کو اسی طرح تازہ دم کریں گے اور ان روشنی کے میناروں سے اپنی زندگی کو منور کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. ماہ شعبان میں یوں تو بہت ساری ولادتیں ہیں. پہلی ولادت جو خود پہلی شعبان کو ہمارے سامنے آتی ہے وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی. کون بی بی زینب؟ شریکۃ الحسین، امام حسین کی شریکہ، ان کی نائبہ، بلکہ یوں کہا جائے کہ امام حسین کے مصائب تو کربلا میں ختم ہو گئے، لیکن بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے مصائب کربلا سے بھی آگے چلے. بازار کوفہ، دربار شام اور اس کے بعد پھر وہی پرانا مدینے کا محلہ. ایک عورت ہونے کے ناطے ان تمام آزمائشوں کا، مصائب کا مردوں کے سامنے مردانہ وار جرت مندانہ مقابلہ کرنا واقعی اگر کسی عورت کا کام ہے تو وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی ذات مقدسہ ہے. اور دوسری اہم بات کہ گو آپ 14 معصومین میں شامل نہیں، لیکن کسی کو یہ یقین آ ہی نہیں سکتا اور کوئی یہ یقین کر ہی نہیں سکتا کہ آپ معصومہ ہیں. ایک بہت بڑی عظمت، بہت بڑی جسے کہتے ہیں کہ خصوصیت خود بی بی کی کہ 14 معصومین میں شامل نہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو معصومہ منوانا. 14 معصومین کے بعد اگر کہا جائے کہ کسی معصومہ کا نام بتائیں تو یہی ذات مقدسہ ہے جو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں آتی ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت کو علماء اعلام نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے: قبل از کربلا، دوران کربلا اور بعد از کربلا. اور یقیناً ان تمام ادوار کو ایک نشست میں سمیٹنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے. چنانچہ آج کی نشست میں یعنی حصہ اول میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی زندگی پر اس نہج سے روشنی ڈالیں کہ جو واقعات کربلا کے حادثے سے پہلے رونما ہوئے، یعنی بی بی زینب سلام اللہ علیہ قبل از کربلا. آپ کو تمام تر تفصیل انشاءاللہ پرنٹ آؤٹ کی صورت میں مل جائے گی. اگر آپ چاہتے ہیں تو ضرور لکھیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. بی بی سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی کا وہ حصہ جو کربلا سے پہلے تھا، گو کہ کربلا جیسا مصائب اور مصیبتوں سے آراستہ تو نہیں تھا، لیکن بہرحال جو ان کے آس پاس شخصیات تھی ان کے اوپر جو مصائب آ رہے تھے اس کی وہ چشم دید گواہ تھی. بالکل جس طرح امام حسین چشم دید گواہ تھے اپنے جد امجد رسول اللہ پہ آنے والی مصیبتیں، پھر اپنی مادر گرامی پر ہونے والی مصیبتیں، پھر اپنے پدر گرامی امام علی پر آنے والی مصیبتیں، پھر امام حسن علیہ السلام، پھر امام حسین. یہ تمام مصیبتیں اور مصائب جو ہیں وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے سامنے ایک کے بعد ایک تسبیح کے ٹوٹے ہوئے دانوں کی طرح رونما ہوتی رہی. کہتے ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہوئی اور امام علی
کو اس کی خبر دی گئی اور نام کا مرحلہ آیا تو آپ نے کہا کہ میں رسول اللہ سے سبقت نہیں کر سکتا. رسول اللہ اس وقت مدینے سے باہر کسی سفر پہ گئے ہوئے تھے. چنانچہ ان کی آمد کا انتظار کیا گیا اور جب وہ آئے تو انہوں نے بھی وہی جملہ کہا کہ میں اللہ سے پہلے اس بچی کے نام کے لیے سبقت نہیں کر سکتا. چنانچہ انتظار کیا گیا. جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے اس بچی کا نام زینب تجویز کیا ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. زینب ایک مرکب لفظ ہے جو کہ زین اور اب کا مجموعہ ہے. زین یعنی زینت جیسے ہم زین العابدین کہتے ہیں، اور اب یعنی باپ، یعنی اپنے باپ کی زینت. اور واقعی آپ نے اپنی باپ کی زینت، وقار اور مرتبہ مقام میں اضافہ ہی کیا ہے. کچھ علماء اعلام اس لفظ زینب میں اہل قصہ کو تلاش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زینب نام کا ہر حرف، زینب نام میں موجود ہر حرف کسی نہ کسی بڑی شخصیت کی طرف اشارہ کرتا ہے. زینب کا زے جناب زہرا کے زے سے مستعار لیا گیا ہے. زینب کی یا جناب علی کی یا سے مستعار لی گئی ہے. زینب کا نون حسن و حسین کے نون سے مستعار لیا گیا ہے، اور زینب کا بے نبی اللہ یعنی رسول اللہ سے مستعار لیا گیا ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو یہ زینب کے نام کی ایک ظاہری سی تفسیر علماء اعلام پیش کرتے ہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ اہل قصہ کو الگ الگ دیکھنا ہو تو نبی، علی، فاطمہ، حسن حسین کی صورت میں دیکھ لیے، اور جب ان کو چادر پہنانی ہو تو اس چادر کا نام زینب ہے. جناب فیروز آبادی اپنی لغت جو ماہر لغت ہیں فرماتے ہیں عربی میں زینب کے کئی معنی ہیں. مثلا فربا، درخت، خوبصورت چہرہ یا خوشبو. یہ بھی ذہن میں رہے کہ زینب نام کی مولا علی کی 3 بیٹیاں تھیں. ایک کا نام زینب کبریٰ یعنی زینب عالیہ جن کا تذکرہ آج ہم کر رہے ہیں. شام میں ان کی جو ہے آخری آرام گاہ ہے. دوسری زینب صغریٰ جن کو ہم ام کلثوم کہتے ہیں، جو کربلا میں آپ کے ساتھ تھیں اور شام میں ان کا مدفن ہے. تیسری فقط زینب جن کو ہم رقیہ بھی کہتے ہیں، اور مدینے میں ان کی آخری آرام گاہ ہے. اس کے علاوہ رسول اللہ کی ایک ربیبہ بھی تھی جن کا نام زینب تھا. ربیبہ اس بچی کو کہتے ہیں کہ جس کو آپ لے کر پالیں لیکن وہ آپ کی بچی نہ ہو. جیسے رسول اللہ کی ربیبہ تھی، ام کلثوم اور رقیہ جو جناب خدیجہ کی بہن حالہ کی بیٹیاں تھیں، جن کو رسول اللہ نے پالا اور یک کے بعد دیگرے خلیفہ سویم کے نکاح میں آئیں، جس کی وجہ سے اہل تسنن میں یہ اشتباہ پیدا ہوا کہ رسول اللہ کی حقیقی بیٹیاں ہیں اور ان کا نام ذوالنورین پڑ گیا. حالانکہ اگر ایسا ہوتا تو جناب سیدہ کی طرح ان دونوں بیٹیوں کا رسول اللہ کی نسبت سے کوئی تذکرہ، کوئی واقعہ، کوئی کتاب یا کوئی نہ کوئی تحریر، کہیں نہ کہیں تفصیل موجود ہوتی. جناب سیدہ کے علاوہ ہمیں کوئی بیٹی رسول اللہ کی اور واقعات اس حوالے سے نہیں ملتے. تو ربیبہ جناب علی کی تھی جو کہ ام سلمہ کی بیٹی تھی، اور ان کو جو ہے انہوں نے لے کر پالا تھا. اور کہتے ہیں کہ آپ کی ولادت سے چند دن پہلے ان کا انتقال ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ کافی غمگین تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ زینب دی تو وہ اور خوش ہو گئے. اس کے بعد ایک زینب کذاب منفی حوالے سے بھی مشہور ہے، اور ابھی رجب میں شہادت اور ولادت ہمارے 8ویں امام 9ویں امام امام تقی علیہ السلام کی گزری ہے. اللہم صلی علی محمد و علی کہ کس طرح انہوں نے یہ تشخیص کی کہ یہ حقیقی زینب ہے یا نہیں، کہ اس کو درندوں کے سامنے ڈال دو کہ سادات
اور اہل بیت پر جانور درندے حملے نہیں کرتے. اگر یہ ہوئی تو حملہ نہیں کرے گا شیر، اور اگر نہ ہوئی تو اس کو چیٹ پاڑ کھائے گا، اور یہ اس کی سزا بھی ہو جائے گی اس نے غلط دعویٰ کیوں کیا. بہرحال آپ کی جو کنیت ہمیں ملتی ہے وہ ام کلثوم ملتی ہے، اور کبھی اس کو ام کلثوم کبریٰ بھی لکھتے ہیں، کیونکہ آپ کی جو چھوٹی بیٹی تھی وہ ام کلثوم تھی، نام ان کا ام کلثوم تھا، اور بڑی بیٹی کی کنیت ام کلثوم تھی. اس کے علاوہ ایک ان کی کنیت ملتی ہے ام الحسن. اچھا، حسن نام کا کوئی بیٹا نہیں تھا ان کا، ہاں ام کلثوم ان کی بیٹی تھی، جناب زینب کی ایک بیٹی تھی اور 4 بیٹے تھے. تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ عربوں میں بسا اوقات کنیت شادی سے پہلے، اولاد ہونے سے پہلے رکھ دی جاتی ہے، بلکہ بچے اور لڑکے اور لڑکیاں کم عمری میں اپنی کنیت تجویز کر لیتے ہیں، یعنی میری شادی ہوئی ہے، بچہ ہوا تو ان کی ایک کنیت ام الحسن جسے کہتے ہیں کہ وہ مشہور ہو گئی. تو ام کلثوم اور ام الحسن 2 جو ہیں ان کی کنیتیں مشہور ہیں. القابات کی اگر بات کی جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جناب فاطمہ الزہرا کے 300 سے زیادہ القاب کتابوں میں مذکور ہیں، اور خود ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سلیلۃ الزہرا ہے، یعنی جناب زہرا کا خلاصہ. تو کم از کم 30 القاب ہمیں ملنے چاہیے، 50 سے زیادہ القاب جناب زینب سلام اللہ علیہ کے ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں. چند القاب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. کچھ القاب رسول اللہ کی ذات سے منسوب ہیں، کچھ جناب علی مرتضیٰ آپ کے پدر گرامی سے منسوب ہیں، کچھ امام حسن حسین سے منسوب ہیں، کچھ جو ہیں ان کی اپنی فصاحت و بلاغت اور علمیت اور عبادت کی وجہ سے مشہور ہیں. مثلا جو لقب رسول اللہ کی نسبت سے مشہور ہے وہ ہے محبوب مصطفیٰ. یقیناً آپ محبوب مصطفیٰ تھی، رسول اللہ کو بہت عزیز تھی. جناب علی مرتضیٰ کے حوالے سے اگر لقب ملتا ہے تو وہ ہے سر ابیہا، خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ. علامہ اقبال کا شعر آپ کو معلوم ہوگا، یعنی چھپی ہوئی چیز، خفیہ چیز، بند چیز. تو سر ابیہا اپنے باپ کے رازوں کی پاسدار. اور جناب علی مرتضیٰ نے آپ کو بہت سارے راز قرآن کی تفسیر کے حوالے سے، آئندہ آنے والے واقعات کے حوالے سے آپ کو بتائے تھے، جس کی جو ہے وہ امین تھی. سر ابیہا کے بعد قرۃ العین المرتضیٰ. مرتضیٰ یعنی علی کی آنکھوں کی ٹھنڈک. عربی میں ایک آسان طریقہ ہم آپ کو بتا دیں، ترجمہ کرنا ہو تو الٹا کیا کریں. قرۃ العین المرتضیٰ، مرتضیٰ کی عین کی ٹھنڈک. قرۃ جو ہے وہ ٹھنڈک کو کہتے ہیں. عابدۂ آل علی یعنی علی کے خاندان کی عابدہ. اگر ہم جناب زہرا کے حوالے سے بات کریں تو ثانیہ زہرا آپ نے بہت مشہور، بہت مرتبہ سنا ہوگا. نائبہ زہرا یقیناً آپ کی نائبہ تھی اور آپ کے کام کو آگے بڑھانے والی تھی. صدیقہ زہرا، صدیقہ خود جناب زہرا کا لقب تھا، اور یہ صدیقہ زہرا یعنی زہرا کی صدیقہ تھی، ان کی شہادت دینے والی تھی. پھر سلیلۃ الزہرا یعنی جناب زہرا کا خلاصہ. اگر آپ ان کو آپ کھولیں تو فاطمہ الزہرا بنیں گے، ان کا خلاصہ لیں، ان کو بند کریں کوزے میں دریا کو، تو وہ جناب زینب کی ذات ملے گی. یہ 8 القابات ہو گئے. جناب حسین کے حوالے سے اگر ہم لیں تو شریکۃ الحسین، امام حسین کی شریکہ. کربلا میں، کربلا کے بعد، کربلا سے پہلے ہر ان کے مشن میں معنوی طور پہ اور جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ وہ رہا کرتی تھی. نہ صرف کربلا میں بلکہ کہا جاتا ہے کہ ہر سفر میں ان کے ساتھ وہ رہا کرتی تھی. شریکۃ الحسین. پھر نائبۃ الحسین، بلا شبہ امام حسین کی نائبہ تھی. میر کارواں امام حسین تھے. ان کی شہادت کے بعد کون نائب بنا؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ بنی. اس کے بعد امام حسن کی طرف آئیں. اچھا، عدیلۃ الخامس. عدیل کہتے ہیں ہمت والے کو، اور عدیلہ کہتے ہیں ہمت والی. عدیلۃ الخامس، خامس یعنی 5ویں کے لیے ہمت والی، 5ویں کو ہمت دلانے والی. تو اہل قصہ میں 5واں امام حسین کی ذات مقدسہ ہے، اور ان کو ہمت دلانے کے والی بلا شبہ جناب زینب ہوا کرتی تھی، ہر بات ہر کام میں ان کی شریک. امام حسن کے حوالے سے کہا جاتا ہے شقیقۃ الحسین، امام حسن کی خواہر عزیزہ. اس کے بعد جناب سجاد، کفیلۃ السجاد.
سجاد کی کفالت کرنے والی، نگرانی کرنے والی، نگہبانی کرنے والی، مریض تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے، بہت جسے کہتے طبیعت ناساز تھی، ان کی کفالت بالکل ایک ماں کی طرح اور ان کو ایک بچے کی طرح جسے کہتے ہیں آرام پہنچانا ایک مریض کو، وہ ان کے ذمہ داری تھا۔ پھر گو کہ وہ شہید تو نہیں ہوئی کربلا میں، لیکن شہیدوں کے بالکل عین درمیان تھی، اس لیے ان کو شریکۃ الشہداء کہا جاتا ہے کہ وہ شہداء کے ساتھ شریک تھی۔ عقیلہ بنی ہاشم آپ نے سنا ہوگا، بنی ہاشم کی عقل مند ترین خاتون، تو اس حوالے سے بھی کافی ان کے القاب ہیں، مثلا عقیلہ نبوہ، نبوت کے خاندان کی عقل مند ترین خاتون، عقیلہ وحی، وحی کے حامل خاندان کی عقل مند ترین خاتون، عقیلہ طالبین، ابو طالب کے خاندان کی عقل مند ترین خاتون، عقیلہ بنی ہاشم، بنی ہاشم کے خاندان کی عقل مند ترین خاتون، عقیلہ بنی قریش، قریش، عقیلہ قریش، قریش کے قبیلے کی عقل مند ترین خاتون، عقیلہ نساء، تمام عورتوں میں، ابھی تو دیکھنا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے، پہلے وہی کہ حامل خاندان، پھر جو ہے بنی ہاشم، پھر قریش، نہیں، پھر تمام عورتوں میں عقل مند ترین خاتون عقیلہ نساء، پھر عقیلہ جلیلہ، پر شکوہ، پر شوکت، شان و شوکت والی عقل مند ترین خاتون، پھر البلیغہ، بلاغت والی، یعنی بہت بڑی بات کو چھوٹے سے الفاظ، چھوٹے سے لفظ میں جمع کر دینا اور اس کو ادا کر دینا مختصر ترین عبارت میں، البلیغہ، الفصیحہ، جامع بات کہنا، کمپریہنسو بات کہنا کہ کوئی بات رہ نہ جائے، محدثہ، گفتگو کرنے والی، بہت ساری روایات نہ صرف ہمارے ہاں بلکہ اہل تسنن میں جناب زینب سے جو ہے وہ منقول ہیں، جناب زینب جو ہے اس کی راوی ہیں، تو محدثہ۔ پھر جو دو القاب ان کے اور بھی زیادہ مشہور آپ نے سنے ہوں گے، عالمہ غیر معلمہ، ایسی عالمہ جس کو کسی نے پڑھایا نہ ہو، علم لدنی کی حامل ہو۔ ابھی آپ کو آگے معلوم ہوگا کہ کس طرح مولا علی کوئی بات بتلاتے تھے تو وہ اختتام پہ کہا کرتی تھی یہ بات مجھے پہلے سے معلوم ہے، تو عالمہ غیر معلمہ، بلکہ انشاءاللہ ابھی آگے تذکرہ آئے گا کہ کچھ باتوں پہ مولا علی بھی حیرت سے ان کو دیکھتے تھے اور لاجواب وہ کر دیا کرتی تھی اور خود جواب بھی دیا کرتی تھی، انشاءاللہ بھی اس کا تذکرہ آئے گا۔ عالمہ غیر معلمہ، پھر فاہمہ غیر مفہمہ، یعنی سمجھدار خاتون جس کو سمجھایا نہ گیا ہو خود سے سمجھ لے۔ یہ آخر کے جو یہ دو ہیں، عالمہ غیر معلمہ اور فاہمہ غیر مفہمہ، ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے ان کو دیے۔ 26 القاب غالباً ہو گئے ہوں گے۔ پھر بدلتن کربلا، کربلا کی شیر دل خاتون، باقاعدہ کتاب اس نام سے بھی جو ہے وہ بازار میں دستیاب ہے۔ باب حتتن خطایا، یعنی خطا کاروں کے لیے، خطا کاروں کی توبہ کا دروازہ، ہم جیسوں کی خطاؤں کو معاف کروانے والی جو ہے وہ بی بی زینب۔ امین اللہ، اللہ کی طرف سے امانت دار۔ آیت من آیت اللہ، یعنی اللہ کی آیات میں سے ایک آیت۔ الفضیلہ، بہت زیادہ فاضل اور بہت زیادہ فضیلت رکھنے والی۔ تو بی بی کے القاب 330 القاب ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ تو بی بی جو ہے وہ فاطمۃ الزہرا کو اگر آپ بند کریں ایک کوزے میں یا ایک خلاصہ پیش کریں تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی ایک ذات ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد آپ کا خاندان، اب اس خاندان کا کیا تذکرہ کریں؟ اہل کسا ایک جملے میں کافی ہے۔ آپ کی جد امجد رسول اللہ، آپ کے پدر گرامی مولا علی، آپ کے مادر گرامی فاطمہ الزہرا، برادران حسن حسین، پھر بھی کچھ نہ کچھ تعارف ہر کسی کا ہونا چاہیے۔ دیکھا جاتا ہے ایک نشست، کئی نشستیں، کتابیں، کتابوں کے دفاتر درکار ہیں ہر ایک کی شخصیت کو مکمل طور پہ، بلکہ مکمل طور پہ تو ناممکن ہے کسی حد تک واضح طور پہ پیش کرنے کے لیے۔ فقط ایک جملہ ہر شخصیت کے لیے سن لیجئے۔ رسول اللہ جد امجد کے لیے حدیث قدسی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد تم نہ ہوتے تو میں اس کائنات، اس افلاک کو تخلیق نہ کرتا۔ مولا علی کے لیے کیا ہے؟ لولا علی لما خلقتک،
اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو تخلیق نہ کرتا. جناب فاطمہ کے لیے کیا فرماتا ہے خدا کہ لولا فاطمۃ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی میں تم دونوں کو پیدا نہ کرتا. تو یہ ہے اس خاندان کی شان. اگر حسن و حسین کو ایک جملے میں بند کریں ان کی فضیلت کو، سید الشباب اہل الجنہ، کہ جنت کے مردوں کے سردار. اب یہاں یہ نہ سمجھ لیں کہ جنت میں بوڑھے بھی ہیں اور جو ہے وہ بچے بھی ہیں، ان کے سردار الگ الگ ہیں. مرد ہیں یا عورت ہیں، عورتوں کے سردار جناب سیدہ ہیں اور مردوں کے سردار جو ہے جناب حسن ہیں اور جناب حسین ہیں. بہرحال یہ وہ خاندان ہے کہ جس کا قصیدہ خواہ ہے قرآن، اور یہ خاندان ہے کہ احادیث مبارکہ اس کی منقبت خواہ ہیں. ایک درود پڑھ دے محمد والے. ولادت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی ولادت مثل ولادت حسین تھی. عموماً ولادت پہ خوشی ہوتی ہے، جشن منایا جاتا ہے، مسرت کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن جس طرح امام حسین کی ولادت پر گریہ وزاری ہوئی اہل بیت کے درمیان، اسی طرح جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت پر رنجیدگی اور غم کے آثار نہ صرف رسول اللہ پہ بلکہ جناب علی مرتضیٰ کے چہرے پہ بھی آئے. جب سلیمان فارسی نے علی مرتضیٰ کو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت کی خوشخبری سنائی تو آپ کے چہرے پہ ایک غم کے آثار، رنجیدگی ابھر آئی. خود نخواستہ لوگوں نے سوچا کہ شاید عرب کی پرانی جاہلیت کے مطابق آپ اداس ہو گئے. نہیں، ایسا نہیں. انہوں نے بتلایا کہ اس بچی کے لیے جو مصائب و آلام آنے والے ہیں وہ کسی کے لیے نہیں، اس لیے جو ہے میں رنجیدہ ہو گیا. جناب سیدہ فرماتی ہے کہ جب یہ میرے بطن مادر میں تھی تو میں رسول اللہ سے سن چکی تھی کہ اس بچی پہ کیا کیا غم، کیا کیا آزمائشیں اور مصیبتیں آئیں گی. اور یہ بھی ملتا ہے کہ جناب رسول نے جب آپ کی ولادت کی خبر سنی تو یہ فرمایا کہ جو میری اس بچی کے مصائب پر گریہ کرے گا اس کو اس بچی کی منزلت کے برابر ثواب ملے گا. یعنی ان کی منزلت میں، ان کے مقام و مرتبے میں وہ اس کا شریک ہو جائے گا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ مقام محمود پر ہوں گے اور اہل بیت ان کے ساتھ ہوں گے اور اہل بیت کے ساتھ ان کے چاہنے والے بھی ہوں گے. تو جناب زینب پہ اگر ان کی معرفت رکھتے ہوئے گریہ کر لیا جائے تو گویا آپ نے ان کی قدر و منزلت میں اپنے آپ کو شریک کر لیا. درود پڑھ دے محمد والے محمد. بچپن، آپ کا بچپن بڑا عجیب تھا اور اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ ناز و نام سے پلی ہوئی بچی تھی اور لگ یہ رہا تھا کہ یہ شہزادیوں کی طرح پلی بڑی ہیں، شہزادیوں کی طرح رہیں گی. لیکن عجیب اتفاق ہے اور یہ قدرت کا نظام ہے کہ بچی کو جتنی زیادہ محبت بچپن میں ملی اتنی زیادہ سختی اور پریشانی آخری عمر میں پیش آئی. بلکہ آپ کی زندگی کے لیے، حیات کے لیے تو یہ کہا جاتا ہے کہ 56 سالہ زندگی میں فقط 6 سال جب تک جناب فاطمہ الزہرا زندہ رہیں بس وہی زندگی تھی جو انہوں نے گزاری. 6 سال میں تو انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کیا ہوتا ہے، لیکن میرے پاس آس پاس کیا ہے شعور کی منزلیں نہیں ہوتی. 6 سال کے بعد سے آپ کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ، جناب سیدہ کی صورت میں، شہادت کی صورت میں، مولا علی کی شہادت کی صورت میں، امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی صورت میں، پھر کربلا اور پھر کربلا کے بعد کی زندگی، پورے 50 سال آپ نے مصیبت و آلام میں گزارے. لیکن کہتے ہیں کہ بچپن میں بہت زیادہ پیار و محبت کا اظہار کیا جاتا تھا جناب زینب کے لیے. ایک دفعہ رسول اللہ گھر میں داخل ہوئے، امام حسن کو اٹھا کر اپنے کندھوں پر بٹھا لیا. امام علی نے دیکھا کہ امام حسین کے دل کو یہ گرا نہ گزرے، وہ اداس نہ ہو اور محسوس نہ کریں، فوراً امام حسین کو اٹھا کر اپنے کندھے پر بٹھا لیا. اور اب باری تھی جناب زینب کی، تو جناب فاطمہ آگے بڑھی اور زینب کو اٹھا کر اپنے کندھوں پر بٹھا لیا. دیکھنے کو یہ بہت چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹی سی محبت کا جسے کہتے ہیں الگی کی محبت کی علامت ہے، لیکن یہ وہ چیز ہے جس کا ہمارے یہاں بہت زیادہ فقدان ہے. ہم واٹس ایپ پہ اور انٹرنیٹ پہ بڑے بڑے جملے محبت کے لکھ دیتے ہیں، لیکن ہمیں خود اپنے بچوں کو دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے. آج کل کی مائیں آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا زیادہ جسے کہتے ہیں کہ بچوں کو دور رکھنے لگی ہیں. پہلے تو مائیں ہارڈلین کا سرپ پلا دیا کرتی تھیں، اب سرپ سے بات نکل کے ٹیبلٹ تک پہنچ گئی ہے. لیکن وہ کون سا ٹیبلٹ؟ یہ کمپیوٹر والا ٹیبلٹ
کہ بچہ جو ہے وہ اس سے کھیلتا رہتا ہے اور وہ ماں سے جو ہے وہ جو کہتے ہیں کہ مچھر آپ سے رہنے پر دور رہنے پہ مجبور، تو وہ معاملہ ہو گیا والدین اور بچوں کا۔ آج ہی ہم اپنے مدرسے میں ایک بچی سے بات کر رہے تھے، وہ ہم سے پوچھنے لگی کہ میں حوزہ جوائن کرنا چاہتی ہوں، کوئی بتلائیں حوزہ۔ تو ہم نے کراچی میں موجود حوزوں کے نام بھی کریں، نہیں کراچی سے باہر کوئی بتائیں۔ تو میں نے کہا ویسے کراچی سے باہر تو ہیں، لیکن بیٹا آپ باہر کیوں جانا چاہتی ہیں؟ آپ چاہتی ہیں کہ آپ اپنے والدین کو چھوڑ دیں؟ تو یقین کریں اس نے برجستہ کہا اداسی کے ساتھ، نہیں والدین لگتا ہے مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم بس کہیں جا کے رہ لو، یا تو زبانی منہ سے تو نہیں کہتے، لیکن آج کل معاملہ والدین اور بچوں کچھ ایسا ہی ہو گیا ہے، جسے کہتے ہیں کہ دق ہونے لگے ہیں، پریشان ہونے لگے ہیں، کسی طرح جو ہے وہ صبح اسکول چلے جائیں، پھر شام کو کوچنگ سینٹر چلے جائیں، پھر جو ہے آگے جو ہے وہ ٹیبلٹ یا ٹی وی وغیرہ پہ ہو جائیں، لیکن وہ آپ کے پاس نہ بیٹھے۔ تو یہ آپ اہل بیت کے گھرانے سے سیکھیے کہ بچوں کا لمس جو ہے وہ بہت زیادہ۔ ایک صاحب سے بات ہوئی، کہنے لگے کہ مجھے معلوم نہیں کہ اپنے باپ سے مجھے کیوں اتنی محبت نہیں جتنی ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے پھر ذہن میں زور دے کے کہا کہ ہاں شاید اس وجہ سے کہ آج تک مجھے یاد نہیں کہ میرے باپ نے کبھی مجھے گلے لگایا ہو۔ عمر گزر گئی، میری جو ہے یہ خواہش رہی کہ میرا باپ مجھ سے کھیلتا یا مجھے گلے لگاتا، بہت سخت اس کے باپ دے۔ تو یہ وہ طریقہ ہے اہل بیت نے ہمیں سکھایا ہے، اس میں کوئی پیسہ بھی نہیں خرچ ہوتا، ٹیبلٹ اور یہ جو ہے وہ سیرپ اور یہ موبائل وغیرہ کمپیوٹر بھی لانا نہیں پڑے گا۔ بچوں سے کھیلیں، اور ہاتھ پیر والے کھیل جسے کہتے ہیں نا کہ وہ بالکل ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، کمپیوٹرائز اور مشینی دور ہے، بچوں کو دور رکھنے کا جو ہے ایک بہانہ آ گیا۔ تو یہ اہل بیت سے سیکھیں کس طرح ان سے جو ہے وہ محبت کرتے ہیں، اور جسمانی لمس کی کیا حیثیت ہے۔ رسول اللہ جناب فاطمہ الزہرا کو شادی کے بعد تک جو ہے وہ پیار کیا کرتے تھے، اپنے آپ سے لپٹا کر۔ تو امہات المومنین بعض اوقات اعتراض کیا کرتی تھی، اب تو بہت بڑی ہو گئی ہیں، اچھا نہیں لگتا اب اس طرح ان کو جو ہے وہ لپٹا کر پیار کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ میں جب بھی فاطمہ کو پیار کرتا ہوں مجھے جنت کے میووں کی خوشبو آتی ہے۔ تو یہ وہ خوشبو تو یہ وہ طریقہ کار ہے جس سے آپ کو اپنے بچوں کو محبت دینی ہے۔ لیکن کہیں بھی ایک اور ایکسٹریمٹی ہے کہ اتنی زیادہ محبت کہ اس کو جو ہے وہ پلنگ سے اترنے نہیں دیا جاتا، بچی کو کچن میں جانے نہیں دیا جاتا۔ بیٹا آپ جو ہے جا کے پڑھو، آپ میڈیکل کر رہے ہو، آپ انجینئرنگ کر رہے ہو، آپ جو ہے CCA کر رہی ہو، آپ MBA، آپ CA، آپ IT پروفیشنل، کچن کا راستہ نہیں معلوم اس کو۔ اگر معلوم ہے تو وہ آرٹس لابی کا جو کراچی یونیورسٹی روڈ سے ہوتا ہوا وہاں جاتا ہے، چپے چپے کا معلوم ہوگا، لیکن کچن کہاں ہے اور کچن میں کون سا ڈبہ ہے، کون سے ڈبے میں چینی ہے، کون سے پتی یہ نہیں پتہ۔ بڑے فخر سے جو ہے بچیاں کہتی ہیں 18 سال کے ہو گئے ہمیں جو ہے وہ انڈا بنانا نہیں آتا۔ تو ذمہ داریوں کا احساس یہ بھی اہل بیت نے ہمیں سکھایا۔ جناب فاطمہ کی جب شہادت ہو رہی تھی تو انہوں نے جناب زینب کو سامنے بلایا اور کہا کہ دیکھو میرے بعد اپنے بہن بھائیوں کی بہت زیادہ توجہ کے ساتھ نگرانی اور نگہبانی کرنا، ان پہ توجہ دینا اور ان کو ماؤں کی طرح پالنا۔ دیکھیں کیا عمر تھی اس وقت جناب زینب کی، 6 سال کی عمر تھی۔ ہمارے ہاں تو شاید 6 سال کی بچی یہ ڈائلاگز ایک مکالمے سمجھ بھی نہ پائے کہ امی آپ کیسے باتیں کر رہی ہیں آپ۔ اگر وہ کسی عورت کو بلاتی ہیں جناب سیدہ اور کہتی ہیں کہ میری بچی کا خیال رکھنا، بالکل ماں بن کر پالنا جیسے میں نے پالا ہے، یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن جناب زینب کو بلایا جا رہا ہے اور 6 سال کی جناب زینب، اور ان کو کہا جائے کہ تمہیں پالنا ہے ماں بن کر ان بچوں کو۔ اور آپ دیکھیں جیسے بی بی سیدہ نے ام ابیہا کا لقب پایا اور اپنے باپ کی اس طرح خدمت کی جیسے ماں کرتی ہے، جناب زینب نے بھی جو ہے ایسا کیا۔ تو اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر آپ پیار محبت دیں تو دوسری طرف ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالنا بھی سکھائیں کہ ذمہ داریوں کو کیسے نبھایا جاتا ہے۔ بہرحال پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد مولا علی سے ان کی جو محبت ہے، ایک دفعہ مولا علی ان کے ساتھ کھیل رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، تو گفتگو کرتے کرتے جناب زینب جو ہے آپ سے پوچھتی ہیں کہ بابا آپ کو ہم سے محبت ہے؟ تو مولا علی نے کہا کیوں نہیں، میری اولاد میرے جگر کے ٹکڑوں کی طرح ہے۔ جناب زینب نے کہا کہ بابا 2 محبتیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، یعنی اللہ کی محبت اور اولاد کی محبت۔ اب مولا جو ہے وہ کیا لفظ استعمال کیا جائے، پریشان ہو گئے، کنفیوز ہو گئے، یا یہ سوچ رہے تھے کہ میں کیا جواب دوں اتنی سی بچی کو، تو انہوں نے خود جواب دے دیا۔ اگر یہ ناگزیر ہے آپ کے لیے کہ 2 سے محبت کریں تو پھر آپ ایسا کریں، محبت اللہ کے لیے رکھیں، شفقت ہمارے لیے رکھیں۔ کتنا خوبصورت جواب ہے کہ ایک ہوتی ہے محبت اور ایک ہوتی ہے شفقت، لیکن محبت اپنے سے برابر والے سے کی جاتی ہے، یعنی آپ جو
طریقہ اپناتے ہیں وہی طریقہ وہی رویہ آپ توقع کر رہے تھے ہوتے ہیں کہ جو دوسرا بھی کرے. آپ نے کسی کو فون کیا جس سے آپ محبت کرتے ہیں, آپ توقع کرتے ہیں وہ بھی آپ کو جو ہے وہ فون کرے. آپ اسے تحفہ دیتے ہیں, آپ بھی اسے توقع کرتے ہیں وہ آپ کو تحفہ دے. آپ اس کا خیال رکھتے ہیں وہ بھی آپ کا خیال رکھے. بچوں پہ ایسا نہیں ہو سکتا. بچوں کو آپ نے تحفہ دیا کہ آپ اسے کہیں گے بھائی ایسے ہی تحفہ تم میری برتھ ڈے پہ دینا, یا جیسی میں تم سے محبت کرتا ہوں رات بھر تمہارے لیے کھڑا رہتا ہوں تم بھی میرے لیے کھڑے رہو. ایسا نہیں ہو سکتا. وہ بچہ ہے, آپ بڑے. تو بچوں سے اپنے سے چھوٹوں سے جو محبت روا کی جاتی ہے اور جس کا صلہ نہیں مانگا جاتا, اگر مانگا بھی جاتا ہے تو فقط ادب و احترام کی صورت میں, تو اس کو ہم کہتے ہیں شفقت. کیا خوبصورت جواب دیا کہ اگر آپ کو محبت کرنی ہے تو محبت آپ اللہ کے لیے رکھیں اور شفقت جو ہے وہ ہمارے لیے رکھیں. اسی طرح ایک واقعہ جو غالباً جناب عباس سے بھی منقول ہے, منسوب ہے, وہ آپ کے لیے بھی ملتا ہے کہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے اور کہنے لگے کہ بیٹا بولو ایک. آپ نے کہا ایک. آپ نے کہا بیٹا بولو دو. تو وہی جواب دیا جو جناب عباس نے جواب دیا تھا کہ جس زبان سے میں نے ایک کہہ دیا اس سے میں دو نہیں کہہ سکتی. تو درس توحید ہو, درس اخلاق ہو, درس محبت ہو, یہ جناب زینب اپنی مادر کے شکم اقدس سے لے کر آئی تھی, یعنی علم لدنی کی حاملہ تھی. اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے. امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ جب وہ گہوارے میں تھی اور روتی تھی تو امام حسین کی صورت یا ان کی گفتگو ان کو خاموش کروا دیا کر دیتی تھی. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بچے کچھ لوگوں سے مانوس ہوتے ہیں, زیادہ تر تو اپنی ماں سے ہوتے ہیں, لیکن بعض وقت بہن سے, ایسے بھائی سے, کوئی اور ان کو لے, کوئی اور ان سے باتیں کرے تو خاموش نہیں کروا سکتا. لیکن کوئی خاص بچہ جو ہے یا لڑکی جو ہے اس کو لے تو وہ اس سے خاموش ہوتے. امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں وہ اس پنگوڑے کے آگے, گہوارے کے آگے کھڑے ہوتے تھے, اپنی شکل دکھاتے تھے, وہ خاموش ہو جاتی تھی ان کی زیارت پر. وہ ان سے گفتگو کرتے تھے, وہ اس سے خاموش ہو جاتی تھی. اور یہ کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر بچپن میں انہوں نے امام حسین کے ساتھ اپنا وقت گزارا کھیلتے ہوئے, زیادہ تر انہی کے ساتھ کھیلا کرتی تھی. اور بڑی عجیب بات ہے جسے کہتے ہیں کہ انسان کو مسکرائے بغیر نہیں رہ سکتا, کہ جب شادی ہوئی تو شادی کے بعد ایک دفعہ فوراً ہی بعد کچھ دنوں بعد وہ بڑی غمگین بیٹھی ہوئی تھی. تو کسی نے پوچھا آپ کیوں غمگین ہیں, ابھی تو آپ کی شادی ہوئی ہے, 2-4 دن ہی ہوئے ہیں, آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. کہنے لگے کہ 3 دن گزر گئے میں نے حسین کو نہیں دیکھا. تو 3 دن سے زیادہ حسین کو نہ دیکھنا گویا ان کے لیے گناہ تھا. اور آپ نے معلوم بھی ہوگا انہوں نے شادی اس شرط پہ کی تھی, 2 شرائط تھی. ہمارے یہاں تو آج کل وہ رکھواتی ہیں کہ اگر طلاق ہوئی تو پورا زیور واپس کر دیا جائے گا, اگر طلاق نہیں دی تو عورت کے حق ہوگا وہ طلاق لے لے. آج کل تو یہ 2 جو مشروط شرطیں ہیں وہ بڑی عام ہیں. تو 2 شرطیں لکھوائی. انہوں نے کیا کہ میں جب چاہوں اپنی بھائی کی زیارت کے لیے جا سکتی ہوں, اور نمبر 2 جب بھی میرا بھائی کسی سفر پہ جائے گا تو میں اس سفر میں اس کے ساتھ جاؤں گی, جو انہوں نے عبداللہ بن جعفر طیار نے بخوشی جو ہے وہ قبول کر لی تھی. بی بی زینب کو اپنے بھائی حسین سے محبت دی تو کیا حسین کو بھی اپنی بہن سے اتنی محبت تھی؟ ہم دیکھتے ہیں بہنیں جو ہیں بھائیوں کے لیے جان دے دیتی ہیں, اکثر یہ جملہ بولا جاتا ہے, قربانی دیتی ہیں, لیکن بھائی اس طرح کی محبت کا اظہار نہیں کرتے عموماً. لیکن آپ دیکھیں اہل بیت میں کیا عدل انصاف ہمیں نظر آتا ہے کہ امام حسین کے بارے میں ملتا ہے مثلاً کہ وہ بھی محبت کرتے تھے کہ نہیں, یا کس طرح کی محبت, اتنی ہی یا کم. ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کہ یکایک جناب زینب آ گئی. جیسے ہی وہ آئی انہوں نے قرآن کو ایک طرف رکھا اور ان کے ادب کے لیے کھڑے ہو گئے. تو پہلی بات تو ہمیں ایک پیغام یہ ملتا ہے کہ جب قرآن ناطق آ گیا ہو تو قرآن صامت کی ضرورت نہیں رہتی. اور ویسے بھی اہل بیت جو ہے قرآن سے افضل اس لیے ہیں کہ قرآن میں صرف قرآن ہے. اہل بیت کے اندر سینے میں قرآن بھی محفوظ ہے اور ان کے اعضاء و جوارح سے بھی قرآن چھلکتا ہے. اہل بیت قرآن پلس ہیں. پھر ہمیں ملتا ہے کہ ایک دفعہ امام حسین گھر میں داخل ہے تو دیکھا بی بی زینب جو ہے سو رہی ہیں, اور اس طرح سو رہی ہیں کہ سورج کی شعائیں ان پہ پڑ رہی ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں جو آڑ بن سکے, نہ وہ بی بی زینب کو اٹھا سکتے تھے کہ ان کی نیند میں خلل پڑے. تو کہتے ہیں کہ امام حسین ان کے اور سورج کے درمیان آ کے کھڑے ہو گئے, اور اس وقت تک کھڑے رہے کہ جب تک بی بی زینب سلام اللہ علیہ بیدار نہیں ہوئی. تو یہ تھی امام حسین کی محبت جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے لیے. اس کے علاوہ جناب عباس کی محبت کربلا میں آپ کو معلوم ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ اکثر جب بھی وہ سوار ہوتی ہیں تو عباس دوڑتے ہوئے آتے اپنے زانوں کو آگے کر دیتے اور اس پہ پیر رکھ کے وہ ہمیشہ سوار ہوتی تھی. جب بھی بی بی زینب گھر سے باہر نکلتی تو 1 نہیں 2 نہیں 3 4 بھائی ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے, ان کے گارڈ بن کے, ان کے جسے کہتے ہیں کہ محافظ بن کر. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر خاندان میں کوئی حادثہ, کوئی بری خبر رونما ہوتی, حادثہ رونما ہوتا, تو اس کی خبر جناب زینب کو نہیں دی جاتی.
کہ وہ جو ہے حساس ہیں، وہ اس خبر کو برداشت نہیں کر پائیں گی، یا تاخیر سے دی جاتی، یا ادھوری دی جاتی، یا نقصان یا حادثہ جسے کہتے ہیں کم کر کے بتایا جاتا۔ لیکن جس بیوی کو کربلا جیسا سانحہ درپیش ہونے والا ہو، اس سے چھوٹی چھوٹی خبر، چھوٹا چھوٹا حادثہ چھپایا جائے، تو آپ بتائیں کہ کیا حال ہوگا جب اتنا بڑا جو ہے وہ واقعہ اس کے ساتھ رونما ہو جائے۔ یعنی قدرت یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ جتنی محبتیں سمیٹنی ہیں تو کربلا سے پہلے اس کو سمیٹ لو، اس کے بعد جو ہے وہ تمہیں اتنی زیادہ مصیبت و آلام کا سامنا کرنا پڑے گا، شاید تمہارے بھائی خود شریف امام حسین کو بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ تو یہ وہ محبت تھی جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو کم سے کم جو ہے وہ تکلیف دی جاتی۔ امام حسن کے بارے میں کہا جاتا ہے جب آپ کی شہادت ہو رہی تھی اور تشت میں جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے تھے تو وہ خاموش تھے، کوئی بات نہیں کر رہے تھے۔ جناب زینب کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ کمرے میں تشریف لا رہی، تو فوراً گھبرا کے کہا کہ اس تشت کو یہاں سے ہٹا دو۔ کیوں ہٹا دو؟ آپ کو تو الٹیاں ہو رہی، کہنے کہ نہیں، زینب اس منظر کو برداشت نہیں کر پائے گی۔ اسی طرح امام علی کے بارے میں ملتا ہے کہ جب ان کو مسجد سے لے جایا گیا اور یہ نعرہ بلند ہوا قد قتلت کہ امام علی قتل ہو گئے، تو وہ سہارے سے مسجد سے اپنے گھر تک آئے، لیکن جیسے ہی گھر کا دروازہ قریب آیا تو کہنے لگے کہ اب مجھے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے دو، کیونکہ اگر میں سہارے کے ذریعے گھر میں اندر داخل ہوا تو زینب اور اس کی دختران یہ منظر برداشت نہیں کر سکیں گی۔ تو آپ نے دیکھا باپ، آپ نے دیکھا بھائی، آپ نے دیکھا دیگر افراد کس طرح زینب کا خیال کرتے تھے کہ چھوٹی سی چھوٹی خبر، چھوٹی سی چھوٹی بری خبر جو ہے وہ زینب تک نہ پہنچے، تو زینب نے کربلا کے واقعات کیسے برداشت کیے ہوں گے۔ درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ تمام لوگ زینب کو ایک شہزادی کی طرح پال رہے تھے، تمام لوگ پوری کوشش کر رہے تھے کہ زینب کو کسی بھی قسم کی کوئی گزند نہ پہنچے، کوئی برا خیال تک اس کے ذہن میں نہ آئے۔ لیکن اگر کوئی خبر خواب کے ذریعے زینب تک پہنچ جائے تو اس کو تو روکنے والا کوئی نہیں، بلکہ اس کو بھیجنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ رب ذوالجلال ہے، اس خبر کو کیسے کوئی روک سکتا ہے۔ تو جناب زینب نے رسول اللہ کی وفات سے 1 سال پہلے جو ہے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب کو آ کے رسول اللہ کو سنایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک مکان ہے کہ جس پر میں تنہا کھڑی ہوئی ہوں، یکایک تیزی سے ایک آندھی اور ہوا چلتی ہے، طوفان آتا ہے، گھپ اندھیرا چھا جاتا ہے، سامنے ایک درخت ہوتا ہے، میں اس سے لپٹ جاتی ہوں، وہ جڑ سمیت وہ درخت اکھڑ جاتا ہے، پھر میں اس کی ایک شاخ کو پکڑتی ہوں، وہ شاخ ٹوٹ جاتی ہے، پھر میں دوسری شاخ کو پکڑتی ہوں، وہ شاخ بھی ٹوٹ جاتی ہے، پھر میں 2 شاخیں کو پکڑتی ہوں، وہ 2 شاخہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور میں پھر بعد میں یکا تنہا اس جگہ کھڑی رہتی ہوں اور میرے سامنے بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ رنجیدہ ہو گئے اور فرمایا کہ تم نے ایک کربلا، تم نے ایک مصیبت، تم نے ایک آزمائش کے متعلق خواب دیکھا ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو تم نے درخت دیکھا ہے جس سے تم لپٹی تھی وہ درخت میں ہی تھا، اور جو تم نے یہ کہا کہ وہ درخت اپنی جڑ سے اکھڑ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ تم نے جو پہلی شاخ کو پکڑا وہ تمہارے مادر گرامی تھی، جو ٹوٹ گئی وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی۔ تم نے جو دوسری شاخ کو پکڑا وہ تمہارے پدر گرامی امام علی مرتضیٰ تھے، وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد تم نے جو 2 چھوٹی شاخوں، 2 شاخوں کو پکڑا وہ تمہارے برادران حسن و حسین ہیں، وہ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد جو تم یکا تنہا کھڑی رہ گئی، اس کا مطلب کیا ہوا کہ تم اکیلے ان مصائب کو برداشت کرو گی، اور انشاءاللہ تمہارے مصائب میں تمہارے مصائب کے ساتھ تمہاری استقامت میں بھی اضافہ ہوگا، اور اس استقامت کی وجہ سے تمہارے درجات بلند ہوں گے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ علی اور جناب فاطمہ دونوں نے آ کر اپنے ایک خواب ملتے جلتے انداز سے سنائے۔ جب انہوں نے یہ خواب سنائے تو جناب زینب نے بھی اپنا خواب سنایا، اور رسول اللہ نے پھر اس کی جو ہے یہ تعبیر سنائی۔ بہرحال بی بی زینب کو بہت ناز و نعام کے ساتھ پالا جا رہا تھا، پیار و محبت کے ساتھ پالا جا رہا تھا، کوئی گزن، کوئی تکلیف، کوئی خبر بری نہ پہنچے اس طرح پالا جا رہا تھا، اور قدرت انہیں ایک کربلا کے لیے، ایک سانحے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ یہ بی بی زینب کا بچپن تھا، اور اس کے بعد جیسے جیسے آپ بڑی ہوئیں اور خلافت علی کا دور آیا اور
آپ نے اپنے آس پاس کے ماحول سے تربیت پائی تو ان کی فصاحت و بلاغت، علمیت اور جسے کہتے ہیں کہ قابلیت میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ کوفے میں آپ کے تسلسل کے ساتھ درس ہوا کرتے تھے، درس قرآن، تفسیر قرآن، اور وہ کوفے کی عورتوں کو درس دیا کرتی تھی۔ اکثر یہ ہوا کرتا تھا کہ جب بھی لوگ آتے تھے ان کے ساتھ جو خواتین آیا کرتی تھیں، مردوں کو تو مولا علی اپنے مہمان خانے میں بٹھایا کرتے تھے، ان سے گفتگو کیا کرتے تھے، ان کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے، عورتوں کو بی بی زینب کے پاس بھیج دیا جاتا تھا۔ وہ تمام کی تمام بی بی زینب کے پاس جاتی، ان سے درس لیتی، ان سے اپنے مسائل کا حل پوچھا کرتی تھی۔ تو بی بی زینب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پابندی سے کوفے کی خواتین کو درس قرآن، تفسیر قرآن کے درس دیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ، اور ان دروس میں مولا علی بھی کبھی کبھی آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور دیکھا کرتے تھے کہ میری بیٹی جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ درس دے رہی ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ مولا علی آ کے بیٹھے تو وہاں حروف مقطعات کے متعلق درس دے رہی تھی، اور حروف مقطعات میں کاف، ہا، یا، عین، صاد کی تفسیر جو ہے وہ بتلا رہی تھی۔ تو مولا علی نے ان سے پوچھا کہ بیٹی تم کو معلوم ہے اس لفظ کے کیا معنی ہیں اور اس میں کیا اسرار و رموز پوشیدہ ہیں؟ تو آپ نے پوچھا کہ آپ ہی بتلائیے اس کی کیا تفسیر ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ اس میں آنے والے مصائب، آلام اور آزمائش اور مصیبتوں کا تذکرہ ہے جو تمہارے ساتھ پیش آئیں گے۔ انہوں نے تفصیل پوچھی تو انہوں نے پوری تفصیل بتائی، اور بی بی زینب جو ہے وہ رونے لگی۔ اس میں عالم فرماتے ہیں کہ کاف سے کربلا، ہاں سے ہلاکت حسین یعنی شہادت حسین، یہ سے یزید ملعون جو کہ ان کا قاتل تھا، عین سے آتش یعنی بھوک و پیاس کی حالت میں آپ کی شہادت ہوگی، صاد سے صبر و استقامت جس کا مظاہرہ جو ہے وہ بی بی زینب کو کرنا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، امام علی آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں مختلف سوالات قرآن سے متعلق، اور وہ ماشاءاللہ ایک ایک کر کے تمام سوالات کے جوابات دیتی ہیں۔ تو مولا علی جو ہے پھر اشارتاً ان کو بتلاتے ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ پیش آنے والا ہے، اور یہ مصیبتیں اور یہ آزمائشیں ہوں گی، اور تمہیں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تمام باتیں سننے کے بعد بہت پرسکون انداز سے بی بی فرماتی ہیں کہ یہ تمام باتیں مجھے میری مادر گرامی نے پہلے سے بتا دی ہیں تاکہ میں کسی خوف ہراس کا شکار نہ ہوں۔ تو پہلے ہی سے رسول اللہ نے، جناب فاطمہ نے، جناب علی نے اور دیگر افراد نے، بلکہ خود قدرت الہی نے ان کو بتلا دیا تھا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا چیزیں جو ہیں وہ پیش ہونے والی ہیں۔ اس کے بعد کہا یہ جاتا ہے کہ حافظہ اتنا زیادہ تھا کہ جب بی بی سیدہ خلیفہ وقت کے دربار میں اپنا حق مانگنے گئیں اور خلافت علی کے حوالے سے اور اہل بیت میں ہونے والے مظالم کے حوالے سے گفتگو کی، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 2 گھنٹے سے زیادہ طویل خطبہ ہے۔ اس خطبے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بی بی سیدہ کو وہ خطبہ حرف بحرف، لفظ بلفظ یاد تھا۔ فقط ایک مرتبہ دربار خلافت میں سنا تھا، اور آپ کو معلوم ہے اس وقت جو حالات تھے اور جس انداز سے انہوں نے خطبہ دیا، جس پریشانی میں دیا، ایک بچی ہو تو وہ بے ساختہ رو پڑے، لیکن اس بچی نے وہاں بھی جو ہے ایک طالبہ کا کردار ادا کیا کہ میں اپنی والدہ گرامی کے کلمات مقدسہ کو ضائع نہ ہونے دوں۔ ان لوگوں پہ تو اثر نہیں کر رہے، لیکن آنے والی نسلوں پہ انشاءاللہ اثر کریں گے تو میں ان کو حفظ کر لوں، اور اس کے بعد جا بجا ان خطبات میں موجود مفاہیم کو جو ہے وہ لوگوں کے پاس پیش کرتی تھی۔ یہ تو فقط علمیت کی بات ہو گئی، بطور عالمہ بات ہو گئی۔ اس کے باوجود علم یعنی درس و تدریس کے علاوہ بھی وہ جو ہے اپنے لیے عبادت کے لیے وقت نکال لیا کرتی تھی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ قرآن سے اور نماز سے خصوصی طور پہ ان کو شغف تھا۔ قرآن کی تفسیر، تشریح، توضیح وہ لوگوں کو بیان کرتی تھی، اور اس کے علاوہ نافلہ شب، نماز شب بہت پابندی سے پڑھا کرتی تھی۔ آپ نے سنا بھی ہوگا مصائب میں کہ جب امام حسین آپ کو وداع کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ بہن مجھے اپنی نافلہ شب میں یاد رکھنا، اور یہ کہتے ہیں کہ 10 اور 11 محرم کی شبوں کو بھی آپ کا رات کا معمول نہیں بگڑا۔ جیسے ہمارے یہاں کوئی کام یا کوئی مصیبت، کوئی حادثہ ہو جائے تو ہم نمازیں اپنی قضا کر ڈالتے ہیں، نفل اور نماز شب تو بہت دور کی بات۔ تو 10 اور 11 کی شب بھی ایسی شبیں تھیں کہ جس میں انہوں نے اپنی نافلہ نمازیں نہیں چھوڑیں، اور یہی کہا جاتا ہے، کچھ روایتوں میں تو آیا ہے کہ 11ویں
شب کی جو نافلہ انہوں نے بیٹھ کے پڑھی تھی، ورنہ کم و بیش یہی ملتا ہے روایتوں میں کہ کبھی انہوں نے نافلہ شب بھی جو ہے بیٹھ کے ادا کرنے کی کوشش نہیں کی، ہمیشہ نافلہ نمازوں کو بھی جو ہے وہ کھڑے ہو کے ادا کیا۔ اور آپ کو معلوم ہوگا جب آدمی اتنا زیادہ عبادت گزار ہو تو مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، یعنی اس کی دعا قبول ہوتی ہے، لوگ اس سے دعا کرواتے ہیں۔ تو ویسے کرنے کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ آج کی رات سجدے کی رات، تو سجدے میں پوری گزار دیا کرتے تھے، آج کی رات رکوع کی رات، تو وہ رکوع میں گزار دیا کرتے تھے۔ تو کہا کرتے تھے اتنی زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، مستجاب الدعوات بن گئے تھے، لوگ ان سے اپنی دعائیں کروانے آتے تھے کہ ہمارے لیے دعا کیجیے۔ مدینے سے کچھ لوگ جو ہے اصحاب رسول جایا کرتے تھے کہ رسول اللہ نے کہا مستجاب الدعوات ہے، آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے دعا کرتے۔ کہتے ہیں ایک مدینہ کا منافق بھی آپ کے پاس گیا اور کہا کہ میں مومن ہوں اور آپ کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں اپنی دعا کروانے، اور دعا کریں کہ اللہ جو ہے میرا فلاں فلاں کام کر دے یا مجھے جو ہے وہ کامیابی ملے۔ تو آپ نے کہا اگر تم مومن ہوگے تو یہ دعا تمہارے حق میں ضرور قبول ہوگی۔ تو جب ویسا کرنی جیسے صحابی کی دعا جو ہے وہ اللہ کے یہاں قبولیت کا درجہ اختیار کر سکتی ہے، تو آپ کی دعا کیوں نہیں قبول ہو سکتی؟ اگر وہ چاہتی تو بد دعا بھی کر سکتی تھی کہ یک لخت یزید کا لشکر جو ہے تہس نہس اور جو ہے وہ نیست و نابود ہو جاتا۔ بی بی سیدہ بھی ایسا کر سکتی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب انہوں نے ہاتھ اٹھائے یا بال کھولے تو کہتے ہیں کہ مدینے کی مسجد کی دیواریں بلند ہونے لگی تھی، تو مولا علی نے سلمان فارسی کو دوڑایا کہ جاؤ ان کو بولو کہ لعنت نہ کریں، نفرین نہ کریں، بد دعا نہ کریں۔ لیکن انفرادی طور پہ ہمیں ملتا ہے مثلا ہولی کے بارے میں کہ جب یہ کہنا بی بی سکینہ کے گوشوارے چھین رہا تھا اور نوچ رہا تھا تو رو بھی رہا تھا، تو بی بی زینب سامنے کھڑی ہوئی تھی اور کہنے لگی کہ تو عجیب شخص ہے، گوشوارے چھین بھی رہا ہے، نوچ بھی رہا ہے اور رو بھی رہا ہے۔ تو کہنے لگا کہ رو اس لیے رہا ہوں کہ اہل بیت کی گھرانے کی بچی ہے، اور چھین اس لیے رہا ہوں کہ اگر میں نہیں چھینوں گا تو کوئی اور چھین لے گا۔ تو جناب زینب نے اس کے لیے بد دعا کی تھی کہ تیرے ہاتھ پاؤں قطع ہوں اور آتش جہنم سے پہلے اس دنیا کی آگ سے جو ہے وہ آگ تجھ کو چھوئے۔ اور کہتے ہیں امیر مختار نے جب خولی کو پکڑا اور جب اس سے پوری رداعت سنی، اور آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح جس شخص نے امام کے قتل میں حصہ لیا اس کو اس طرح جو ہے سزا دے کر قتل کیا گیا، تو اس نے بتلایا کہ آخری وقت میں بی بی زینب نے مجھے یہ بد دعا دی تھی، تو امیر مختار نے پھر اس کو اسی طرح قتل کیا کہ اس کے ہاتھ پاؤں قطع کر کے آگ میں ڈلوا دیا۔ پھر دربار یزید میں آپ کو ملتا ہے شامی ملعون نے بی بی سکینہ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا کہ یہ بچی مجھے کنیزی کے لیے دے دو، تو بی بی نے اس کو بد دعا دی تھی کہ تیرا ہاتھ خشک ہو جائے، تیری آنکھیں نابینا ہو جائیں اور تو جو ہے وہ آتش میں جلے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ بھی بالکل وہی انجام ہوا کہ جس طرح جو ہے بی بی نے چاہا تھا۔ تو بی بی بہت بڑی عابدہ تھی، قرآن کی دلدادہ تھی، نافلہ شب کی پابند تھی، مستجاب الدعوات تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان ایک عورت پردہ کرتی ہے تو اس کو جب باہر نکلنا ہوتا ہے تو پردے کا خاص جسے کہتے ہیں کہ خیال رکھا جاتا ہے۔ شاید ہی کوئی عورت ہو جس کے بارے میں کہا جائے کہ وہ گھر سے نہ نکلتی ہو یا گھر میں موجود ہی نہ ہو کہ اس کے نکلنے کا جو ہے وقت ہو۔ کہتے ہیں کہ یہودی تھا، اور کچھ روایتوں میں آیا کہ یحییٰ مازنی ایک مسلمان تھا، وہ مدینے میں آپ کے گھر کے پاس رہتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں 10 سال آپ کے گھر کے پاس رہا لیکن کبھی میں نے اس معظمہ کو یعنی اس عورت مقدسہ کو گھر سے باہر نہیں دیکھا، نہ اس کی کبھی آواز سنی، گویا زینب نام کی کوئی عورت کوئی لڑکی تھی ہی نہیں وہاں پہ۔ اور یہی ایک بات یہ واقعہ جو ہے کوفے کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ میں علی مرتضیٰ کے گھر کے ساتھ تھا کوفے میں، اور میں نے جو ہے سالوں گزر گئے اس لڑکی کو کبھی جو ہے باہر نہیں دیکھا۔ اب آپ دیکھیے جب بیوی کو باہر نکلنا ہوتا تھا تو کس طرح اہتمام کیا جاتا تھا۔ کہتے ہیں باہر بھی کہاں نکلتی، کس لیے نکلتی؟ فقط اپنے جسے کہتے ہیں جد امجد رسول اللہ کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے۔ تو رات کو ان کو لے کے جایا جاتا، آگے جو ہے وہ علی مرتضیٰ ہوتے، دائیں طرف امام حسن ہوتے، بائیں طرف امام حسین ہوتے۔ قرب مطہر پہ جب پہنچتے تو وہاں پہ موجود چراغ کو بجھا دیا جاتا۔ ایک دفعہ امام حسن نے اپنے بابا سے پوچھا آپ چراغ کیوں بجھا رہے ہیں؟ تو حجاب میں ہیں اور ہم سب ان کے ساتھ موجود ہیں۔ تو مولا نے کیا جواب دیا؟ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری بہن کی قد و قامت کا بھی کوئی اندازہ لگائے۔ دیکھیے ایک تو ہوتا ہے حجاب، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ چہرہ دیکھ لینا، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جسم کا وہ اس دیکھ لینا جس کا حجاب واجب ہے، اور ایک ہوتا ہے قد و قامت کا بھی اندازہ نہ ہونا، یہ سب سے آخری حجاب ہے۔
آپ کو معلوم ہوگا جناب سیدہ جب جاتی ہیں خطبہ دینے کے لیے خلیفہ کے دربار میں تو اپنے قد و قامت کے برابر کی 8 بنی ہاشم کی خواتین کو اپنے ساتھ لیتی ہیں. یہ نہیں کہ 8 بس خواتین لے لی اپنے آس پاس، جس میں نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ کوئی کہہ سکے یہ جو بلند قامت کی عورت ہے یہ فاطمہ ہے، یا جو اس طرح کی عورت ہے یہ فاطمہ ہے. یعنی اپنے ہی قد و قامت کی 8 خواتین کہ میری قد و قامت کا اندازہ نہ ہو، چہرہ اور ہاتھ اور باقی اعضاء تو بہت دور کی بات ہے. تو مولا فرماتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری بہن کی قد و قامت کا بھی اندازہ ہو. اس سے اندازہ لگا لیجئے یہ پیغام ہے آج کی ان عورتوں کے لیے جو حجاب نہیں کرتی، ان کے لیے تو ہے ہی، لیکن جو حجاب کرتی ہیں اور اپنی زینت والا حجاب کرتی ہیں، کلرڈ اسکارف ہے یا تنگ لباس ہے یا جسے کہتے ہیں کہ شوخ کلر ہے جو آپ پہن کے گھوم رہی ہیں، چادر یا اسکارف، جس سے لگا کہ آپ نے کون سا اسکارف پہنا ہے، تو یہ بھی آپ کی زینت ہے جس کا آپ نے اظہار کر دیا. جب زینت کا اظہار ہو گیا تو پھر وہ حجاب یا ستر پوشی کہاں رہی. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اہل بیت کی خواتین کے لیے اس طرح کا اہتمام کیا جاتا تھا کہ وہ قد و قامت بھی جو ہے وہ نظر نہ آئے. کچھ عرصے پہلے تک تو یہی مثال دی جاتی تھی کہ ایسا حجاب جو ہے اب سعودیہ ہی میں نظر آئے گا اور کہیں نظر نہیں آتا، لیکن جدہ میں جو سائیکل ریس ہوئی ہے اس نے ان کا سارا بھانڈا پھوڑ دیا. ایک درود پڑھ دے محمد علیہ محمد. دیکھیے ایک عورت جو خاندان نبوت اہل کسا کے درمیان پلی بڑی ہو اور معصومہ کا کردار لے کر جوان ہو رہی ہو، اور ظاہر سی بات ہے بنی ہاشم کا خاندان کوئی غریب خاندان تو تھا نہیں، وہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے پاس کچھ رکھتے نہیں تھے، فوراً ہٹا دیا کرتے تھے. اگر ہم رسول اللہ کی بات کریں تو جناب خدیجہ کی دولت ایسی تھی جو رسول اللہ کو بادشاہ بنانے کے لیے کافی تھی، لیکن پھر بھی کبھی بھی، اور مولا علی کی بات کریں جیسے ہم نے جنگ خیبر کی بات کی کہ ہر جنگ میں نمایاں کردار فتح میں علی کا ہوا کرتا تھا، تو ظاہر سی بات ہے مال غنیمت کا ایک کثیر حصہ بھی ان کو ملا کرتا تھا. اگر وہ چاہتے تو اس حصے سے لکھپتی کروڑ پتی بن جاتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو جناب زینب کے لیے بھی یہی تھا کہ آپ کا خاندان جو ہے وہ بہت ہی باعظمت تھا اور متمول خوشحال خاندان تھا، اور ظاہر سی بات ہے جب علی کی خلافت کا دور آیا تو اور بھی زیادہ جو ہے لوگوں کی نظریں آپ کے خاندان پر. تو رؤوسان قریش، رؤوسان قبائل کے پیغامات آپ کے لیے آیا کرتے تھے، جس طرح ہمیں جناب خدیجہ کے لیے ملتا ہے، جناب فاطمہ الزہرا کے لیے ملا کرتا ہے. تو اس زمانے میں ایک رئیس قریش تھا اشعث بن کندی، آپ نے نام سنا ہوگا. وہ آیا اور اس نے مولا علی سے کہا کہ میں آپ کی بیٹی جناب زینب کے لیے خواستگاری کرنے آیا ہوں. تو مولا علی اتنے زیادہ اس پہ ناراض ہوئے کہ تیری یہ جرت کہ تو میری بیٹی جناب زینب کے لیے خواستگاری کرے، اور تجھے معلوم ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ جناب خدیجہ کے مثل ہے، ان کی طرح ہے. جیسے ہم ابھی آگے آئے گا کہ کس طرح انہوں نے اپنی دولت لٹائی، اور جناب زینب نے بھی، وہ ان کی مثل ہے اور اس نے عصمت کے خاندان کا دودھ پیا ہے. اور تو کہاں اور جناب زینب کہاں کہ تو اس کی ہمسری کے بالکل قابل نہیں ہے، اور آئندہ اگر تو نے میری بیٹی کا نام اپنی زبان پر لایا تو اس تلوار سے تیرا کام تمام کر دوں گا. اور یہ مولا کے سخت جملے تھے وہ بجا تھے، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اشعث بن کندی وہ شخص تھا کہ دشمنان اہل بیت میں تھا، لیکن بغض معاویہ کی وجہ سے وہ جنگ صفین میں علی کے ساتھیوں میں تھا، کیونکہ امیر شام سے اس کی دشمنی چل رہی تھی. اس کے بعد یہ خود مولا علی کے دشمنوں میں شامل ہو گیا. اس نے خلیفہ اول کی بہن جو کہ نابینا تھی ان سے شادی کی، اور ان سے 2 اولادیں ہوئی. ایک اسما یا دوسرا نام اس کا ملتا ہے جودہ بن اشعث، آپ کو یاد آ گیا ہوگا، اور دوسرا لڑکا محمد بن اشعث. تو جودہ بن اشعث نے آپ کے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا، اور محمد بن اشعث نے امام حسن کے قتل میں اپنا کردار نبھایا. تو یہ کردار تھا اشعث بن کندی کا. اور محمد بن اشعث کندی ہی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس نے جو ہے وہ آپ کے مالک اشتر کو جو ہے وہ زہر دلوایا تھا. بہرحال اس کے بعد جو ان کے صحیح حقدار تھے جو جناب زینب کا استحقاق رکھتے تھے وہ تھے عبداللہ بن جعفر طیار. اس سے
جعفر طیار کے حوالے سے ہم یہ بتاتے چلیں کہ جنگ خیبر میں جب جعفر طیار نجاشی کے پاس سے آئے تو مولا رسول اللہ نے کیا کہا کہ مجھے نہیں معلوم میں جنگ خیبر کے فتح کی خوشی مناؤں یا جعفر طیار کے آنے کی خوشی مناؤں۔ جعفر طیار کہاں موجود تھے؟ یہ تھے نجاشی کے دربار میں حبشہ میں، اور یہ پہلی ہجرت کہلاتی ہے، مدینہ کی ہجرت تو دوسری ہجرت تھی۔ تو جب وہاں گئے تھے تو قریش کے جو مشرکین تھے وہ بھی آپ کے پیچھے پہنچ گئے، کہنے لگے کہ یہ لوگ ہیں، بھاگ کے آئے ہیں، مفرور ہیں، اور یہ ہمارے مجرم ہیں، یہ اپنے دین سے منحرف ہیں، باغی ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ تو نجاشی کافی عادل تھا، عدل پسند تھا، تو اس نے کہا کہ پہلے مجھے ان کی طرف کی بات سننے دو۔ انہوں نے سبوں کو بلایا جس میں جعفر طیار آگے تھے، ان سے پوچھا بھی تم لوگ کون ہو اور کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو، تم نے کیا بغاوت کی ہے؟ تو جعفر طیار نے سورہ مریم کی آیات پڑھی، اپنے دین کا تعارف کروایا اور کہا کہ یہ دین ہے جو امن پسند دین ہے، اس سے پہلے کا دین تو جنگ و جدل کا تھا، ایک دوسرے کا خون مارنے کا، شب خون مارنے کا، ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کا دین تھا۔ تو اس کو بڑا پسند آیا، بلکہ اتنا پسند آیا کہ اس نے نہ صرف قریش کے مشرکین کو واپس بھیج دیا بلکہ خود بھی اسلام قبول کر لیا۔ کہتے ہیں جناب عبداللہ بن جعفر طیار کی پیدائش وہی حبشہ میں ہوئی، نجاشی کے جو محل میں یا جو گھر جو اس نے دیا تھا۔ اتفاق سے نجاشی کے ہاں بھی ایک لڑکا انہی دنوں پیدا ہوا۔ اچھا، عبداللہ بن جعفر طیار جب پیدا ہوئے تو ان کی عموماً دیکھا ہوگا جب پیدا ہوتا ہے تو بچہ پوچھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے یہ کس سے ملتا جلتا ہے، تو یہ رسول اللہ کے والد گرامی جناب عبداللہ سے مشابہ تھے، اسی لیے ان کا نام جو ہے وہ عبداللہ جو ہے وہ رکھا گیا۔ نجاشی نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں بھی اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھوں گا، تو اس نے نجاشی نے بھی اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا، بلکہ وہ اپنے بیٹے کو جعفر طیار کے پاس لے گیا، کہا کہ آپ اپنی زوجہ کو کہیں کہ جس طرح وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہیں اس کو بھی دودھ پلا دیں، تاکہ آپ کے خاندان کی تاثیر میرے بچے میں آ جائے۔ اور پھر جو ہے وہ عبداللہ بن جعفر طیار کہتے ہیں کہ وہ حبشہ سے مدینے واپس آئے اپنے باپ کے ساتھ۔ جعفر طیار جنگ موتا کے موقع پہ جیسے آپ کو معلوم ہے جناب عباس کے کربلا میں بازو قلم ہوئے، اسی طرح ان کے بازو جناب جعفر طیار کے جنگ موتا میں قلم ہوئے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے خود خوشخبری دی تھی کہ جعفر طیار جنت میں اپنے بازو کے بدلے پروں کے ذریعے پرواز کریں گے۔ تو بہرحال ایک بہت بڑا شرف تھا جو جعفر طیار کو ملا تھا۔ جناب عبداللہ جب ان کی شہادت ہوتی ہے اور ان کی والدہ گرامی اسماء بنت امیس تھی، یہ اسماء بنت امیس جب جعفر طیار کی شہادت ہو گئی تو یہ خلیفہ اول کی اس میں آئیں زوجیت میں، اس کے بعد پھر مولا علی کی زوجیت میں آئیں۔ تو اسماء بنت امیس جو ہیں عبداللہ ابن جعفر طیار اور دیگر بیٹوں کے ساتھ آئیں، تو رسول اللہ نے کہا انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ، کہ میں ان تمام بچوں کا، تمہارے بیٹوں کا، تمہاری اولاد کا ولی ہوں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور کہتے ہیں کہ دعا بھی کرتے جاتے تھے اکثر رسول اللہ کہ اے اللہ عبداللہ کے کاروبار میں برکت دے۔ اور یہ دعا کب کی؟ انہوں نے جب وہ بچے تھے، میں نے ایک دفعہ وہ بکری سے کھیل رہے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا بچے جو ہے وہ بڑوں کی طرح نقل کرتے ہیں اور اس طرح جو ہے کوئی کھیل بنا لیتے ہیں۔ بچیاں جو ہے کچن کے برتن لے کے جمع ہو جاتی ہیں اور کچھ پکانا شروع کر دیتی ہیں، ڈاکٹر بچے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، ٹیچر اسٹوڈنٹ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو عربوں میں تجارت کا ایک شغف تھا، تو وہ بیٹھے ہوئے بکری سے کھیل رہے تھے اور ایک خیالی طور پہ ایک گاہک بنایا ہوا تھا، بھائی تم اس بکری کو کتنے کا لے گے، اتنے کا لوگے، نہیں اتنے کا نہیں، اتنے کو دوں گا اور یہ وہ۔ تو رسول اللہ سامنے سے گزرے، کہنے لگے کہ بھائی تم یہ جو پیسے تمہیں ملیں گے، ہم تو ڈانٹ دیتے ہیں کیا پاگل بنے کی باتیں کر رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ بھئی یہ جو تمہیں پیسے ملیں گے کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا میں کھجوریں خریدوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ، اے اللہ تو عبداللہ کے کاروبار میں برکت دے۔ دیکھیں بچے تھے وہ، لیکن ایک انکریجمنٹ، ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ اللہ عبداللہ کے کاروبار میں برکت دے۔ کبھی وہ مٹی کے برتن سے کھیل رہے ہوتے تھے اور اس کو بیچ رہے ہوتے تھے، تو پوچھتے تھے بھی کیا کر رہے ہو؟ کہ میں مٹی کے برتن بیچ رہے ہوں۔ کیا کروں گا؟ میں خرما خریدوں گا، کھجور خریدوں گا، یہ خریدوں گا۔ تو رسول اللہ نے پھر دعا کی کہ اللہ عبداللہ کے کاروبار میں برکت دے، اور اللہ نے کیا برکت دی۔ خود جعفر طیار کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کو ابو المساکین یا ابو المساکین کہا جاتا تھا، یعنی مساکین کا باپ، جس کا کوئی نہیں ہوتا تھا ماں باپ، تو وہ جناب جعفر طیار کے پاس آ جاتے تھے۔ اور خود آپ کو خود سخا یعنی سخاوت کا منبع، سخاوت کا سرچشمہ، ایک اور آپ کا لقب تھا بحر الجود یعنی سخاوت کا سمندر۔ اور کیا سمندر تھے جسے کہتے ہیں سخاوت کے۔ اول تو ان کی تجارت ضرب المثل بن گئی تھی۔ ضرب المثل کیا ہوتا ہے؟ مثلا آپ کسی کو مثال دیں، فلاں جو ہے وہ تاجر ہے، بہت
کامیاب، کتنا کامیاب، ارے عبداللہ بن جعفر طیار کی طرح، ارے اس کے پاس بہت پیسہ ہے، کتنا پیسہ ہے، ارے عبداللہ بن جعفر طیار کی طرح، یا اتنی مالیت کا. بلکہ یہ مثل تھی، اگر کوئی کسی سے قرض لیتا تو قرض دینے والا کہتا کہ بھائی تم کب واپس کرو گے؟ بھائی میں اس وقت واپس کروں گا 1 سال بعد مثلا. بھائی واپس کرو گے کہ نہیں؟ کہ اگر عبداللہ بن جعفر طیار نے منع نہ کیا تو واپس کر دوں گا. یعنی مدینے میں کسی پہ بھی کوئی مصیبت افتاد پڑتی اور آخر میں کوئی اس کو نظر نہیں آتا تو اوپر اللہ اور نیچے عبداللہ بن جعفر طیار ہوا کرتے تھے. ایک دفعہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ یہ ڈسکس کر رہے تھے، مباحثہ ہو رہا تھا کہ عرب میں کون سب سے زیادہ سخی ہے. اچھا آپ کا شمار جس طرح آج کل ہوتا ہے نا کہ ٹاپ 10 کرکٹر، ٹاپ 10 بالر، ٹاپ 10 بیٹسمین، تو اس زمانے میں تو ٹاپ 10 سخی، ٹاپ 10 جنرس پیپل کون سے ہیں، تو ان 10 میں ان کا نام آتا تھا. اچھا اس میں کمپٹیشن ہو رہا تھا، لوگ کہہ رہے تھے بھائی ان 10 میں بھی کون ہے ٹاپ پہ. تو لوگوں نے بتانا شروع کیا. تو ایک شخص نے کہا میرے خیال میں تو یہ ہیں. کہیں گے بھائی تم دلیل دو. تو پھر اس نے بتایا کہ ایک دفعہ عبداللہ بن جعفر طیار اپنے اونٹ پہ بیٹھ کے ساز و سامان کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، ایک مسافر آیا، اس نے لگام پکڑ لی اور کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے بہت سخی ہیں، مجھے بھی کچھ دیجیے. تو کہتے ہیں کہ وہ سواری سے اترا ہے، کہنے لگے کہ اس سواری پہ جتنا بھی مال تم لے سکتے ہو لے لو. کہتے ہیں بہت بڑی تھیلی تھی، اس میں 4000 دینار تو نقد تھے، جواہرات الگ تھے. تو اسے بہرحال جتنا ہو سکا لے لیا، بلکہ یہ بھی کہہ دیا کہ تلوار کو ہاتھ نہ لگانا، یہ مولا علی کی دی ہوئی تلوار ہے، یہ ان کی نشانی ہے، اس کو مت لینا. یہ بھی ملتا ہے کہ اس نے لگام پکڑی اور وہ خاموشی سے سواری سے اترا ہے، کہنے کہ اس سواری پہ موجود سامان اور سواری دونوں تمہاری. تصور کریں آج کل کے دور میں کوئی اپنی مرسیڈیز بینز میں جا رہا ہو، کوئی فقیر روک لے اور کچھ مانگ لے تو گاڑی کھول کے چابیاں اس کو دے دیں کہ یہ تمہاری. تو بہرحال تو بڑا جسے کہتے ہیں کہ مشکل کام ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ سواری سمیت دے دیا. ایک شاعر تھا، وہ آیا آپ کے پاس، اور اس زمانے میں شعراء اکثر جو ہے وہ جینرس پیپل یا بادشاہوں کے پاس آ کے ان کی مدحت میں کوئی کلام پڑھا کرتے تھے، تو وہ خوش ہو کے دے دیا کرتے تھے کچھ. تو وہ آیا، اس نے کچھ کلام کی پڑھا، کی جو ہے وہ تعریف کی. تو آپ نے اس کو درم و دینار، اونٹ، گھوڑا، یعنی کپڑے جو دے سکتے تھے وہ دے دیا. مطلب اتنے زیادہ خوش ہے. لوگوں نے کہا چند تو اشعار ہیں، اس نے آپ کی تعریف میں پڑھے، آپ نے دے دیے. تو دیکھیے اتنا خوبصورت، یہ نہیں کہا کہ یہ انہوں نے میری تعریف کی اور بس مجھے خوش کر دیا، نہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے جو چیزیں دی ہیں وہ فانی ہیں، کپڑا فانی ہے، درم و دینار فانی ہے، اونٹ گھوڑا یہ فانی ہے، لیکن جو اس نے میرا ادب کیا ہے یہ ایسی خدمت ہے جو غیر فانی ہے. آپ کسی کا ادب کریں تو ایک نیکی ہوتی ہے جس کی مثالیں قیامت تک دی جا سکتی ہیں، جیسے فاطمہ کا ادب، بی بی زینب سلام اللہ کا ادب، یا حسن حسین کا اپنے بابا کے لیے ادب، جو بھی ادب یا جو بھی نیکی ہوتی ہے وہ قیامت کے لیے ہوتی ہے، وہ غیر فانی ہوتی ہے. تو آپ نے کہا کہ اس نے جو ادب کیا ہے وہ غیر فانی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے. ایک شخص آیا مدینے میں، شکر کا تاجر تھا. اب اس کی شکر جو ہے وہ بک کے نہیں دے رہی، کوئی شکر خرید ہی نہیں رہا. بڑا پریشان ہوا میں کیا کروں. کسی نے مشورہ دیا کہ تم عبداللہ بن جعفر طیار کے پاس جاؤ، ان سے کہو وہ تمہاری شکر خرید لیں گے، نہیں بھی خریدیں گے تو بہرحال وہ تمہیں پیسے تو دے دیں گے اس کے. تو وہ جاتا ہے اور عبداللہ بن جعفر طیار سے کہتا ہے کہ بھائی یہ شکر ہے اور یہ جو ہے میں دینا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے دے دو. اور شکر لیتے ہی وہیں پہ کھڑے ہو کے تقسیم کرنے لگے. اب وہ ان کو دیکھ رہا ہے، یہ عجیب آدمی ہے، نہ دکان لے کے جاتے ہیں، نہ گھر لے کے جاتے ہیں، نہ اس کی کوئی قیمت لگاتے ہیں، کھڑے کھڑے سب کو دے رہے ہیں. تو وہ بھی لائن میں لگ کے کھڑا ہو گیا کہ میں بھی لے سکتا ہوں، تم بھی لے سکتے ہو. اس کو بھی کاٹ دی. جب ختم ہو گئے تو انہوں نے پوچھا کتنی قیمت ہے، کہنے 4000. تو 4000 درہم جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں رکھ دیے. چلا گیا وہ. تو اس نے کہا کہ عجیب آدمی ہے، میں نے 4000 کا 4000 دے دیے، اگر میں 8000 کہتا تو 8 بھی مل جاتے. دوبارہ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے. دوبارہ آیا، کہنے لگا آپ نے وہ شکر کے پیسے نہیں دیے. کہنے اچھا کتنے بندے، کہنے 4000. کہنے یہ لو. چلا گیا. کہنے تو بڑے آرام سے نعوذ باللہ بیوقوف بن جاتے ہیں. ایک اور مرتبہ بیوقوف بنا. تیسری مرتبہ آیا، کہنے وہ شکر کے پیسے آپ نے نہیں دیے. اچھا کتنے بندے، 4000. اس طرح 3 مرتبہ آ کے وہ 12000 لے کے چلا گیا. اچھا لوگ تھے کہ اس زمانے میں کہتے بھی تھے، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے عجیب آدمی ہے، بیوقوف بن گئے یا دھوکہ کھا گئے. تو یاد رکھیے امام حسن علیہ السلام نے جب صلح کی تھی امیر شام سے، لوگوں نے کیا کہا تھا، آپ دھوکہ کھا گئے. انہوں نے کیا کہا، شکر ہے خدا کا میں نے دھوکہ کھایا ہے، دیا نہیں. ایک درود پڑھ دے محمد علیہ. تو یہ سخاوت تھی عبداللہ بن جعفر طیار کی، اور یہ ان کا جو ہے وہ اسٹیٹس تھا اس زمانے میں. اور جس طرح رسول اللہ نے خود کہہ دیا تھا کہ انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ،
جعفر طیار کی اولاد کے لیے کہ میں تمہارا ولی ہوں دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اب ظاہر بات آدمی قریب ہوتا ہے تو گھر میں آنا جانا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ گھر میں کون کون رہتے ہیں. تو ان کی خواہش ہوئی جناب زینب سے شادی کی. تو ایک فطری شرم ان کے آڑے آ رہی تو انہوں نے کسی شخص کے ذریعے پیغام پہنچایا. اور ایک زمانے میں رسول اللہ نے نہیں معلوم ان کے سامنے یا کہیں یہ ایک جملہ کہہ دیا تھا کہ بناتنا لبنینا و بنونا لبناتنا، کہ ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے اور ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے، جس کو کچھ لوگوں نے اس طرح بنا دیا کہ سید کی شادی جو ہے سید میں ہوگی ورنہ حرام ہے. تو ایسا نہیں تھا. ایک ہوتا ہے اشارہ دینا کہ بھئی ہماری یہ بیٹی فلاں بیٹے کے لیے اور فلاں بیٹا جو ہے اس بیٹی کے لیے ایک اشارہ دینا ہوتا. کہتے ہیں عبداللہ بن جعفر طیار نے یہ اشارہ سمجھ لیا تھا اور وہ جو ہے کسی کے ہاتھوں پیغام پہنچاتے مولا علی، اور مولا علی جو ہے وہ بخوشی جیسے اہل بیت کے لیے ہمیں ملتا ہے کہ جناب فاطمہ کے لیے کفو تھا اور اس کے لیے رسول اللہ انتظار کر رہے تھے. رسول اللہ حضرت علی کے لیے بھی لوگ کہتے تھے کہ بھئی آپ کے علاوہ کسی کو نہیں دیں گے، لیکن وہ بھی شرماتے تھے. انہوں نے بھی کسی آپ کے ہاتھ جو ہے وہ رشتہ بھجوایا اور انہوں نے بھی کسی اور کے ہاتھ انہوں نے جو ہے باہر وہ رشتہ جو ہے قبول کر لیا. جناب جعفر طیار حالانکہ بہت زیادہ متمول تھے اور بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ کثیر مال و دولت کے مالک تھے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی تربیت جو ہے وہ رسول اللہ کے ہاتھوں ہوئی اور وہ انہی کے گھر میں رہا کرتے تھے. وہاں اکثر جو ہے بھتیجے بھانجے یا دیگر افراد جو ہے لوگ لے لیا کرتے تھے، بانٹ لیا کرتے تھے اور کہہ دیا کرتے تھے کہ بھئی ان کی جو ہے وہ تربیت ہمارے والے، جیسے خود مولا علی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی تربیت جو ہے وہ رسول اللہ کے لیے تھی. تو جناب جعفر طیار کے لیے یہ تھا کہ انہوں نے اب مولا علی نے اپنی رسول اللہ کے بعد اپنی تربیت میں رکھا تھا. شادی کے بعد بھی وہ مولا علی کے گھر میں یعنی قریب میں یا ان کے گھر میں جو ہے وہ رہا کرتے تھے. پھر ان کی جو دوسری بیٹی تھی ام کلثوم، ان کے جو شوہر تھے ان کے ساتھ بھی جو جسے کہتے ہیں کہ شادی کے بعد جو دن گزرے وہ بھی مولا علی کے گھر میں گزرے. بہرحال جب شادی ہوئی تو جناب زینب نے شرط رکھی اپنے شوہر نامدار کے سامنے کہ جب بھی میں چاہوں گی میں اپنے بھائی حسین کے دیدار کے لیے، زیارت کے لیے، ان سے ملنے کے لیے جایا کروں گی، آپ مجھے روکیں گے نہیں، نمبر 1. اور نمبر 2 جب بھی وہ سفر پہ جائیں گے تو میں ان کے ساتھ جایا کروں گی. یہ 2 شرطیں. اور یقیناً جناب عبداللہ کو بھی اس بات کا ادراک تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. بہرحال وہ بھی اہل بیت کے گھرانے سے ہی تعلق رکھتے تھے. انہوں نے بخوشی یہ قبول کر لیا. بلکہ جب آپ نے کربلا کے مسائل میں پڑھتے بھی ہوں گے اور محمد کے مسائل میں کہ جب جانے کا وقت آیا تو یہ بہت ضعیف ہو چکے تھے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غالباً یہ اس لیے نہیں گئے تھے بہت ضعیف ہو گئے تھے، اس لیے نہیں گئے تھے نابینا ہو چکے تھے، اور اس لیے نہیں گئے تھے کہ وہاں پر جو موجود مرد تھے ان میں ایک بڑے مرد کا جو ہے وہ موجود رہنا ضروری تھا. تو یہ مدینے میں اہل بیت کے دیگر افراد کی رکھوالی کے لیے، نگرانی کے لیے موجود تھے. لیکن یہ حقیقت ہے گئے نہیں تھے. لیکن جب انہوں نے شہادت حسین کی اور کربلا کے سانی کی جب خبر سنی تو پہلی مجلس اپنے بیٹوں کے لیے نہیں، جناب حسین کے لیے، سید الشہداء کے لیے کی. اور یہ کہا کہ مجھے اپنے بیٹوں کے مرنے کا کوئی غم نہیں، کیونکہ میں نے اپنے بیٹوں کو بھیجا ہی اسی لیے تھا کہ میں نہیں ہوں گا تو کم از کم میری نیابت میں حسین کی جو ہے وہ نصرت کر دینا. اور میں ہوتا تو ضرور، جسے ہم کہتے ہیں وہاں جاتا تو امام حسین کی جسے کہتے ہیں کہ یاد میں انہوں نے مجلس برپا کی. اور جب جا رہے تھے یہ قافلہ جب جا رہا تھا آپ کو معلوم ہوگا کہ تھوڑی ہی دور گئے تھے اور امام حسین نے پڑاؤ ڈال دیا تو پتہ چلا کہ دور سے ایک شخص آ رہا ہے گھوڑے پہ اور 2 بچے اس کے ساتھ ہیں. اور یہ کہا جناب عبداللہ بن جعفر طیار نے کہ میں تو نہیں ہوں گا لیکن میری طرف سے یہ 2 بچے جو ہے وہ حسین پہ جو ہے وہ نثار کر دینا. اس کے بعد کربلا کے منازل ہیں، کربلا کی مصیبتیں ہیں، کربلا کی آزمائشیں ہیں. انشاءاللہ اگلی نشست میں اللہ نے توفیق دی اور اس کی توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اور پڑھا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ہماری عورتوں کو ان جیسا حجاب کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے مردوں کو ان کو شوہر جیسا سخی بنا. ہمیں تعلیمات اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. قیامت میں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللجن اللجن يا مولا اللجن 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 يا صاحب السماء اللجن اللجن
جل